بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک سٹوری بائی گل کے پیارے پیارے ساتھیوں، السلام علیکم۔ دنیا میں جتنی بھی قومیں گزری ہیں، ان سے جو بھی گناہ سرزد ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی وقت غرق کر دیا ہے۔ پر امت محمدیہ پر اللہ تعالیٰ کا ایک خاص احسان ہے کہ ان سے اگر کوئی گناہ ہو جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو گنجائش دیتے ہیں اور معاف کر دیتے ہیں۔ زنا ایک ایسا عمل ہے جس کو کرنے سے انسان اپنے رب العزت سے دور ہو جاتا ہے اور شیطان کے قریب ہو جاتا ہے۔ اس کا کیا انجام ہے، اس کی کیا سزا ہوتی ہے اور اس سے بچنے کا کیا طریقہ ہے، وہ آپ سب آج کی ویڈیو میں جانیں گے۔ لیکن کچھ گناہ بہت بڑے ہوتے ہیں جن کا تعلق انسان کی اپنی ذات اور زندگی سے ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک گناہ زنا بھی ہے جس کی کوئی معافی نہیں۔ اگر ہم یہ سوچیں کہ زنا کی اتنی بڑی سزا کیوں ہے، تو اس کا جواب ہمیں قرآن پاک کا مطالعہ کرنے کے بعد ملتا ہے، جس میں ارشاد ہے کہ اگر معاملہ صرف رب العزت کے حق کا ہو تو اس میں معافی کی گنجائش باقی ہے، مگر جب معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ انسان کا بھی ہو تو تب معافی مشکل ہو جاتی ہے، کیونکہ جہاں اللہ تعالیٰ کے حق کی بات ہوتی ہے وہاں اللہ تعالیٰ تھوڑی بہت گنجائش رکھتے ہیں۔ لیکن جب کوئی انسان دو لوگ کسی دوسرے دو لوگوں کی حق تلفی کرتے ہیں، تب زنا کے متاثرین لوگ دو لوگ نہیں، دو خاندان نہیں، دو قومیں نہیں، دو قبیلے نہیں، بلکہ پوری امت ہوتی ہے۔ زنا کی اتنی زیادہ سزا ہے کہ یہ چھپ کر نہیں دی جاتی، شرع عام دی جاتی ہے اور زانی کو پتھر مار مار کر ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ ہر لگنے والا پتھر اس بات کی حکمت ہوتا ہے کہ اس کے جسم سے خون نکلے، کیونکہ جب دو انسانوں کے زنا میں جسم سکون اور لذت اٹھاتا ہے تو موت کے وقت بھی انہیں پل پل کی تکلیف ملنی ضروری ہے۔ زانی جب تک اپنے خون سے غسل نہیں کرتا تب تک اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی، لیکن جو رب العزت 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، انسان کی شہ رگ سے زیادہ قریب ہے، کیا وہ رب العزت اتنا بے انصاف ہے کہ وہ ایک گناہ کی خاطر انسان کو اس طرح سے سزا دے؟ اللہ تعالیٰ نے اس امت پر اپنے پیارے محبوب کے وسیلے سے بہت بڑا احسان کیا ہے اور قرآن اور سنت کی روشنی میں ان کو ان گناہوں سے بچنے کا مکمل طریقہ بھی بتایا ہے۔ وہ احکامات کیا ہیں، قرآن کی روح سے جانتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں حکم یہ ہے کہ جب بھی جاؤ تو اجازت طلب کر کے جاؤ، مطلب اگر کسی کے گھر یا کمرے میں بھی جاؤ تو اجازت کے بغیر کمرے میں داخل نہ ہو، خواہ وہ بھائی بہن کے کمرے میں جا رہا ہو، ماں بیٹے کے یا باپ بیٹی کے کمرے میں جانے سے پہلے اجازت طلب کرنا شریعت میں ایک اہم طریقہ سکھا رہی ہے۔ لیکن اس پر عمل نہ کرنے سے محرم رشتوں میں بھی خرابی آ جاتی ہے۔ گھر ایسے بنائے ہونے چاہیے کہ ان کے دو حصے ہوں، ایک حصہ محرم لوگوں کے لیے مخصوص ہو جہاں پر محرم جا سکیں، اور دوسرا غیر محرم لوگوں کے لیے ہو جہاں پر مرد آپس میں بیٹھ کر بات چیت کر سکیں اور محرم عورتیں ان کمروں میں داخل نہ ہوں، یہاں تک کہ عورت صرف عورت سے ملے اور مرد صرف مرد سے ملے۔
تاکہ زنا جیسے گناہ کا کبھی تصور پیدا نہ ہو۔ مگر بات سچی ہے لیکن تھوڑی کڑوی ہے۔ افسوس کے ساتھ آج کل کے معاشرے میں عورتیں مردوں کے ساتھ باتیں کرتی ہیں، یہاں تک کہ کزن لڑکے لڑکیاں ایک دوسرے کے ساتھ بے تکلف ہوتے ہیں اور تفریح گاہوں پر بھی جاتے ہیں۔ اسی وقت شیطان اس بات کا فائدہ اٹھاتا ہے اور ان لوگوں کو گناہ کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب کوئی عورت اور مرد تنہائی میں اکیلے ہوتے ہیں تو ان کے درمیان تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ عورتوں کو ایک بات ہمیشہ ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ مرد قوتور ہوتا ہے اور عورت قوت زیر ہوتی ہے۔ دوسرا احکام یہ ہے کہ اپنی نظروں کو نیچا رکھو یا اپنی نظروں کی حفاظت کرو۔ اپنی حیا کی حفاظت کریں، یہ حکم مرد عورت دونوں کے لیے یکساں ہے، لیکن شادی بیاہ اور بازاروں میں نظر اکثر ادھر ادھر بھٹک جاتی ہے۔ اصل بے حیائی شادیوں میں سامنے آتی ہے جب مرد اور عورت مختلف قسم کے بیہودہ لباس زیب تن کیے ایک دوسرے کے سامنے آتے ہیں، جبکہ شریعت نے دیکھنے سے بھی روکا ہے اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے نظر آتے ہیں۔ یہ آج کل کے معاشرے کا المیہ ہے، یہاں تک کہ اگر اندھا اندھے کے آمنے سامنے بیٹھا ہوگا تو وہ یہ نہیں جانتا ہوگا کہ سامنے والا کیسا ہے، اس کی عمر کیسی ہے اور وہ کیسا دکھتا ہے۔ اسلام نے تو ایک اندھے اور بینائی والے کو بھی ایک دوسرے کے سامنے بیٹھنے کی اجازت نہیں دی، جس کا اندازہ ہمیں ایک حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ عبداللہ بن مکدوم سے روایت ہے، عورت اور مردوں کو کافی بار مجبوری کے طور پر ایک دوسرے سے بات چیت کرنی پڑتی ہے، جیسے کہ بازار وغیرہ میں۔ تب بھی شریعت چہرے پر نظر ڈالنے سے روکتی ہے۔ صرف پردہ کر لینا مسئلے کا حل نہیں ہے، بلکہ اپنی نظروں کو نیچا بھی رکھنا ضروری ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ نظر سوچ کے اندر تصویر جا کر بناتی ہے، اصلیت میں خواہش تبدیل ہو جاتی ہے اور پھر یہی خواہش بے حیائی کا راستہ دکھاتی ہے۔ تیسرا احکام زینت کو چھپانا ہے۔ پردہ اور چیز ہے اور زینت اور چیز ہے۔ عورت کے اعضائے زینت وہ ہیں جو نماز میں چھپانے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن اس فتنے کے دور میں محرم مردوں سے بھی زینت والے اعضاء پوشیدہ رکھنا ضروری ہے، جیسے کہ باپ بیٹی اپنے باپ کے سامنے سینے اور گریبان کو خاص کر ڈھانپ کر رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو مرتے وقت بھی 4 کپڑوں کے ساتھ قبر میں دفنانے کا حکم دیا ہے، پر آج کل کے دور کے لباس کو دیکھ کر محسوس ہوتا ہے کہ عورتوں نے 2 لباس کو پہننا فیشن بنا لیا ہے۔ بڑے بڑے بوتیکس میں بھی دوپٹے اب آرڈر پر تیار کیے جاتے ہیں، کیونکہ عورت کو 3 کپڑے پہننا بھی مشکل لگتا ہے۔ مسلمان عورتوں کے لیے یہاں تک حکم ہے کہ وہ غیر محرم عورتوں سے بھی اپنے نماز والے اعضاء کا پردہ کریں۔ چہرے، دونوں ہاتھوں اور پاؤں کے علاوہ ان کا جسم ان عورتوں کے سامنے بھی ڈھکا ہو، مگر آج کل تو پارلر میں شرعیام باڈی ویکسنگ، فیشل وغیرہ کیا جاتا ہے۔ گھر کے مرد اگر حیا دار ہوں گے
اور پابندی کے ساتھ ڈھیلا ڈھالا لباس پہنیں گے تو عورتیں بھی اپنی حیا کی حفاظت کریں گی اور اس کی پابند رہیں۔ چوتھا احکام یہ ہے کہ بیوہ اور طلاق یافتہ کا نکاح کرنا نہایت ہی ضروری ہے۔ ان کے نکاح کا مطلب معاشرے کو بہت بڑے شر سے پاک کرنا ہے۔ یہ حکم مرد کے لیے بھی ہے جس کی بیوی مر گئی ہے یا جس نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہے، کیونکہ دونوں فریقین ایک دفعہ شادی کر چکے ہوتے ہیں اور یہ معاشرے کو زیادہ خراب کرتے ہیں۔ بیوہ اور طلاق یافتہ کی شادی پر بہت ساری غلط باتیں اور تبصرے سامنے آتے ہیں، پر ان تبصروں اور باتوں سے بہتر ہے کہ ان کا نکاح کر کے ان کو شیطان کے شر سے محفوظ کیا جائے۔ جیسے کہ آج کل ہم لوگوں نے گھروں میں کیبل لگا کر بے حیائی کو خود دعوت دی ہے کہ چل کر ہمارے دیوارے پر آئے۔ جب ہم اپنے بچوں کو ایجوکیشن میں پڑھاتے ہیں اور پھر ان سے امید رکھتے ہیں کہ وہ رابعہ بصری اور جنید بغدادی بنے، تو یہ امید رکھنا سراسر غلط ہے۔ جب مائیں سارا دن ٹی وی کے آگے بیٹھ کر بےہودہ بے حیائی والے ڈرامے دیکھیں گی اور واٹس ایپ ٹک ٹاک میں بزی رہیں گی تو گھر سے دینی تعلیم مکمل طور پر ختم ہو جائے گی، اور بچے جس ماحول میں اسکول، کالج، یونیورسٹی میں ایک دوسرے سے بے تکلف ہوں گے، زنا کو انجام دینا کوئی مشکل کام نہیں رہے گا۔ جیسے کہ ہم آئے دن ٹی وی پر خبریں سنتے ہیں کہ فلاں نے فلاں بچی کا قتل کر دیا یا اس کو اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا، تو یہ باتیں کوئی جھوٹی یا افواہیں نہیں ہوتی، یہ وہی کچھ ہے جو ہمارے معاشرے میں دینی تعلیم کی کمی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب نظروں میں حیا ہے تو پردے کی کیا ضرورت، تو پھر یہ بات بھی کہنا غلط نہیں ہے کہ جب نظروں میں حیا ہے تو لباس کی کیا ضرورت۔ میرے تمام بہن اور بھائیوں، آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ ہم اس کے محبوب کی امت ہیں، ورنہ ہم سے پچھلی قوموں کے گناہ دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے انہیں اسی وقت غرق کر دیا تھا، یہاں تک کہ بنو اسرائیل کے لوگوں کو بندر اور خنزیر تک بنا دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں توبہ کے دروازے ابھی بند نہیں ہوئے اور نہ اس کی رحمت ختم ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے تمام امت مسلمہ کو زنا جیسی لعنت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ تمام دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی ہو تو اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں ایک اگلی ایسی ہی خوبصورت موٹیویشنل نصیحت بھری ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔